جمعۃ المبارک کی فضیلت پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من تودع فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعۃ، جس بندے نے اچھے طریقے سے وضو کیا، کامل وضو کیا، اور پھر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا، فاستمع وانصت، اس نے امام صاحب کی، خطیب صاحب کی بات کو غور سے سنا، دلچسپی سے سنا، وانصت، اور خود خاموش رہا، فرمایا غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ، اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے جتنے بھی گناہ تھے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیتا ہے۔ وزیادۃ الثلاثۃ ایام، اور اس حدیث میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اس سے 3 دنوں کے اوپر بھی، یعنی جمعے سے لے کر جمعے تک اور ساتھ پچھلے بھی 3 دن ملا لیں، 9 دنوں کے گناہ اللہ پاک ایک نماز پڑھنے سے معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا ومن مس الحصا فقد لغا، جس بندے نے خطیب کے سامنے بیٹھ کے جمعے والے دن ایک کنکری کو بھی اٹھا کے سائیڈ پہ کیا، فقد لغا، تو اس نے فضول کام کیا۔ جب امام کے سامنے بیٹھنا ہے، خطیب کے سامنے، تو بالکل مگن ہو کے، بالکل دلچسپی کے ساتھ کہ اس وقت آپ کوئی بھی دوسرا کام نہ کر رہے ہوں۔ جس طرح پچھلے جمعہ میں آپ نے سنا تھا کہ خطبہ سننے کے کیا طریقے ہیں اور کس طرح خطبہ سننا چاہیے، تو یہاں اس حدیث پاک میں 2 لفظ آئے ہیں، فاستمع وانصت، جو ٹائم پہ آیا اور آ کے اس نے امام کو سنا اور خود خاموش رہا۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فضائل، یہ فضیلت اسے ملے گی جو بندہ ٹائم پہ آئے گا، جو آ کے گفتگو کو سنے گا، خطبے کو سنے گا۔ تو جو آئے اس وقت جب دوسری اذان بھی اینڈ پہ پہنچی ہو، اس وقت آئے، تو تب نہ سنتے پڑھنے کا ٹائم ملتا ہے، نہ خطبہ صحیح سے سنا جاتا ہے، تو پھر اس بندے کو تو فضیلت نہیں ملے گی۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب جمعے کی اذان اول ہوتی ہے، 2 فرشتے اللہ پاک کے مقرب ہر مسجد جامعہ کے سامنے رجسٹر لے کے پہنچ جاتے ہیں اس کے گیٹ پہ، تو جو بندہ جس ٹائم پہ جس درجے سے آتا ہے، بتدریج اس کا نام اس رجسٹر میں درج فرماتے ہیں۔ اور جب امام خطبہ دینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے ممبر پہ، پھر وہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں۔ تو جو بندہ آیا ہی اس کے بعد، ان کے رجسٹر بند ہو جانے کے بعد آیا، تو وہ تو بندہ غیر حاضر شمار ہوگا، وہ تو جمعے میں آیا ہی نہیں ہے ان کے حساب سے، جو انہوں نے کارکردگی ہماری جا کے سونے رب کو پیش کرنی، اس کے مطابق تو وہ بندہ پہنچا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے فاستمع وانصت یہ بتا رہے ہیں کہ جمعے میں ٹائم پہ بھی آنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جب ابتدا ہوتی ہے تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہوتا سادے لفظوں میں، اور جب انتہا ہوتی ہے تو پھر اللہ کا فضل کافی سارا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جمعۃ المبارک میں جو خطبہ ہوتا ہے، اس میں دینی واعظ ہوتا ہے، یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ہی جاری کردہ ہے اور حضور پاک کی سنت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 8 دنوں کے بعد بندوں کو اکٹھا کر کے دین کی کوئی نہ کوئی بات بتائی جائے، دین کا کوئی نہ کوئی مسئلہ سمجھایا جائے، کوئی حکم بتایا جائے، تاکہ بندے جو ہیں وہ عمل میں بھی کوشش کرنے کے عادی بن جائیں۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یقول قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنۃ وفیہ اخرج منہا۔ جمعے کی فضیلت اس حدیث میں یوں بیان کی ہے، حضور نے فرمایا جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے، ان دنوں میں سے سب سے افضل ترین دن جمعے کا دن۔ سورج 7 دن طلوع ہوتا ہے، 7 دن اللہ کے ہیں، 7 دن برکت اور رحمت والے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا خیر یومن، سب سے بہترین جو دن ہے، سب سے فضیلت والا دن ہے، وہ جمعے کا دن ہے۔ کیوں؟ فرمایا فیہ خلق آدم، اس دن حضرت آدم کا میلاد ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ اس دن حضرت آدم کا میلاد ہوا تھا۔
تو جو دوستو جس دن حضرت آدم کا میلاد ہو وہ سارے ہفتے سے بہتر دن ہوتا ہے، تو جس دن محمد عربی کا میلاد ہو اس دن کی فضیلت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو بہرحال اس وقت موضوع وہ نہیں ہے۔ فرمایا فیہ خلق آدم، اس دن حضرت آدم کو پیدا کیا گیا تھا، وفیہ ادخل الجنت، اور اسی دن حضرت آدم کو جنت کا داخلہ دیا گیا تھا، وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن حضرت آدم کو جنت سے اللہ پاک نے زمین پہ منتقل فرمایا تھا۔ تو یہ بھی جمعے کے دن کی فضیلت ہے کہ کوئی بھی نیک کام یا فضیلت والا کام کرنا ہو تو عام بندہ بھی فضیلت والے دن میں کرتا ہے، تو اللہ پاک نے جو بڑے بڑے کام کیے ہیں فضیلت والے وہ جمعے والے دن فرمائے ہیں۔ اگلی حدیث ہے حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے اور پھر اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہ قال تبعث الملائکۃ علی ابواب المسجد۔ یہ دیکھیں وہ حدیث آگے آ گئی ہے جو پہلے میں نے بیان کر دی زبانی، وہ آگے آ گئی ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبعث الملائکۃ علی ابواب المسجد یوم الجمعۃ، مسجد کے دروازے پر جمعے والے دن فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے، یکتبون مجیء الناس، وہ لوگوں کا آنا لکھتے ہیں، کون کس وقت آ رہا ہے، کون کس کس کا بیٹا جمعہ پڑھنے آیا ہے۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِّيَتِ الصُّحُفُ، جب امام نکل آتا ہے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، طُوِّيَتِ الصُّحُفُ، تو وہ اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں، اپنا کھاتہ بند کر لیتے ہیں، وَرُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، اپنی قلمیں اٹھا لیتے ہیں، یعنی قلمیں بھی بند کر کے رکھ لیتے ہیں، فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ما حبس فلانا، تو پھر فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، ایک دوسرے سے فرشتے کہتے ہیں فلاں آدمی کو جمعے میں آنے سے کس چیز نے روکا ہے۔ جو بندے اس وقت تک ان کے رجسٹر بند کرنے تک نہیں آئے ہوتے، فرشتے آپس میں ان بندوں کی باتیں کہتے ہیں، یار وہ فلانا بندہ نہیں آیا، اسے کس چیز نے آنے سے روکا ہے، وہ کیوں نہیں آیا ابھی تک۔ ما حبس فلانا فتقول الملائکۃ اللہم ان کان ضالا، پھر ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ اگر وہ بندہ گمراہ ہو گیا ہے جو ابھی تک جمعے میں نہیں آیا تو فاہدہ، اس بندے کو ہدایت عطا فرما کہ جمعے میں جلدی آئے کرے۔ وَإِن كَانَ مَرِيضًا، اگر وہ بیمار ہو گیا ہے تو فَاشْفِهِ، اس کو شفا عطا فرما۔ وَإِن كَانَ عَائِلًا فَاغْنِهِ، اگر وہ نہ آنے والا بندہ جو ابھی تک نہیں آیا وہ کمزور ہے معاشی طور پہ، عائل ہے یعنی مالی حالات میں وہ ماڑا ہے، تو فَاغْنِهِ، پھر اسے غنی فرما دے، اسے امیر فرما دے، اسے زیادہ رزق عطا فرما دے۔ کہ ظاہر ہے جو بھی رزق کے معاملے میں لگا ہوا ہے تو ابھی تک جمعے میں نہیں پہنچا، تو فرشتے اس کے لیے پھر اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ ہمیں جمعۃ المبارک کی حاضری کو جو ہے وہ ہر حال میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جل شانہ جمعے والے دن وقت پہ آ کے جو ہے جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو بندہ جمعہ چھوڑتا ہے، ایک جمعہ چھوڑتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ دبا لگ جاتا ہے، سیاہ رنگ کا داغ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا چھوڑتا ہے وہ دبا بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، پھر تیسرا چھوڑتا ہے وہ دبا اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس بندے کی عادت ہو جاتی ہے جمعہ چھوڑنے کی، وہ دبا بڑھتا رہتا ہے کہ اس کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب دل کالا ہو جاتا ہے پھر اس کی حیا فوت ہو جاتی ہے، جب حیا فوت ہو جاتی ہے فَإِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، پھر اس بندے کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی، نیکی اور برائی کی پہچان نہیں وہ بندہ کر سکتا، نیکی اور برائی کی تمیز نہیں کر سکتا۔ تو یہ جمعہ چھوڑنا یہ باعث وبال بھی ہے، اور جمعہ ادا کرنا یہ اللہ کے رحمت کو پانے کا باعث بھی ہے۔ تو دعا ہے اللہ پاک جل شانہ ہمیں جمعے کی ادائیگی وقت پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول